بات کرو بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کون ہے میرے ساتھ بھائی؟ شہزاد بات کر رہا ہوں جی۔ کیا حکم ہے شہزاد بھائی؟ جی میرا ایک بیسک سوال تھا آپ سے حسن علیاری صاحب۔ جی جناب، کیا سوال ہے؟ جی میرا یہ سوال تھا کہ جب انسان کوئی مسلمان ہوتا ہے کون سا ایسا عمل کرنے کے بعد ہے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے؟ وہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہوتا ہے۔ آپ کا نام کیا؟ کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ شہزاد، پاکستان سے، سندھ سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں شہزاد بھائی، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، مگر یہ کہ پھر وہ ایسے کاموں سے صادر ہو جائے جس سے اس کا خروج دین سے ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی تو ادھر ہمارے مطلب یہاں پہ معاشرے میں دو کلمے بتائے جاتے ہیں ہمیں۔ ایک تو جو کلمہ لا الہ، جس کے دو جزو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا جو بتاتے ہیں کلمہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل۔ یہ مطلب اس میں جو ایڈیشن کی گئی ہے دوسرے کلمے میں، یا بھی ان دونوں میں سے کلمہ جو ہے صحیح کلمہ کون سا ہے؟ کون سا پڑھنے سے انسان مطلب مسلمان ہو جاتا ہے؟ تو مسلمان ہونے کے لیے بھائی، مسلمان ہونا کہ اس سے محدور الدم نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ مومن مسلمان نہیں، مومن اور ہے، مسلمان اور ہے۔ مسلمان مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے نا کہ مومن وہی ہے جو شہادتین پڑھتا ہے، قبلہ کو مانتا ہے، جی اللہ اور نبی کو مانتا ہے۔ مومن وہ ہے کہ 14 معصومین علیہ السلام کو مانے۔ ایمان جی کے جی لیے، ایمان کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ 12 امام کہ صرف اللہ اور نبی کو مانیں۔ ایمان کے لیے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا اللہ کی جانب سے لایا اس سب کی تصدیق، اور اس میں سب سے اہم 12 اماموں کی امامت یہ لازمی ہے۔ اور ایمان اس سے نہیں ہوتی کہ آپ نے کہہ دیا کہ علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فضل السلام اللہ علیہ۔ ایمان صرف اس سے ثابت نہیں ہوتی، 12 اماموں کا آپ کو دینا ہوگا شہادت، ٹھیک ہے۔ جی جی تو ان دونوں میں سے صحیح جو ہے، کریکٹ ہے، مطلب جو کون سا ہے؟ صحیح ہے، دونوں صحیح ہیں۔ مسلمان صرف مسلمان بننے کے لیے بغیر ایمان کے جو مسلمان بنتا ہے اس مومن نہیں ہوتا، اس کے لیے شہادت ہے جو یہ پہلے والا ہے جس میں 2 جزو ہوتے ہیں۔ جی جی، اور جو مومن بننا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ 14 معصومین علیہ السلام کی امامت اور ان کی خلافت اور ان کی عصمت کی شہادت دے۔ جی جی، اور یہ جو 2 جز والا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ قرآن پاک سے اس کے دونوں جز قرآن پاک سے مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں سب کے، اور جو دوسرا ہے، دوسرا جو ہے نا، جی بھلے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جی واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم یا ایھا الذی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اوکے، نہیں میں کہہ رہا ہوں ایز اٹ از، جیسے اس کے 2 جزو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اوکے بھائی، میں نے بتا دیا آپ کو، جواب بھی دے دیا آپ کو۔ نہیں نا، بتایا نہیں نا آپ نے پورا، یہی سوال ہے نا میرا، اسی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں میں۔ پھر آپ قرآن کے 7 حروف لے کے آئے، ہم آپ سب کو دکھا دیں گے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو نا، یہ آپ قرآن سورہ کے 7 محمد اور حروف سورہ فتح میں، قرآن کے 7 حروف لے کے آئے نا، ہم بقیہ بھی دکھا دیں گے بھائی۔ الگ الگ ہیں، ہے تو صحیح نا، آپ دکھا دیں۔ بھائی 7 حروف کا پتہ ہے؟ قرآن کے 7 حروف کون سے؟ وہی بخاری میں جو ہے نا 7 حروف ہے، وہ دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور 7ویں حروف میں ہے۔ اوکے، نہیں مجھے اتنا علم نہیں ہے بخاری وغیرہ کا، میں تو کہہ رہا ہوں نا، میں تمہیں سمجھ رہا ہوں نا، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں نا بھائی۔ تم کہہ رہے ہو قرآن میں دکھاؤ، میں نے کہا نا قرآن کے ایک حرف تو نہیں ہے، 7 حروف ہیں۔ وہ قرآن کے دوسرا حرف، تیسرا حرف، چوتھا حرف، پانچواں حرف، چھٹا حرف، 7واں حرف، وہ جو عمر کے حدیث ہے نا کہ قرآن کے 7 حروف ہیں، عبداللہ ابن مسعود، عمر وغیرہ، عبد الرحمن ابن عوف وغیرہ، ہاں ان کے حروف میں دیکھو، ادھر مل جائے گا، باقی ائمہ علیہ السلام کے نام سب کچھ مل جائے گا۔ السلام علیکم، بات کرو جناب، کون ہے کالر بھائی؟ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ عبد الرحمان میرا نام ہے، اور میرے آپ سے 20 کوسچن۔ کیا کوسچن ہے بھائی؟ یہ پہلا کوسچن تو یہ ہے کہ سر ہم نے کافی کتابوں میں حدیثیں ہیں کہ علی کی وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں۔ علی کی نسبت ویسے ہی حضور نے کہا تھا کہ جیسے عیسیٰ کا معاملہ ہے ویسے ہی علی کا معاملہ ہوگا، کچھ لوگ محبت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور کچھ لوگ بغض نفرت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ بالکل۔ تو یہ 2 لوگ کون ہیں؟ صحابہ کا وہ گروہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کی، امیر المؤمنین علیہ السلام کا حق غصب کیا،
اور زہرا سلام اللہ علیہا کا فدق غصب کیا، اور جو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں یہ دشمنوں کا ٹولہ، یہ جہنم جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جن لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طرح انہوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم خدا ہے یا ابن خدا ہے، انہوں نے علی علیہ السلام کو یا خدا بنایا یا خدا جیسا بنایا، غلو کیا، جیسا عیسیٰ ابن نصارہ نے غلو کیا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میں۔ تو وہ فرقہ جو محبت میں غلو کرتے ہیں، اور غلو صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے علی علیہ السلام اللہ ہے، آپ علی علیہ السلام ائمہ طاہرین علیہ السلام کے متعلق جو بھی کہیں، جو انہوں نے خود اپنے لیے نہیں کہا، وہ غلو ہے۔ تو جو لوگ غلو کرتے ہیں وہ بھی جہنم میں، اور جو نجات پاتے ہیں وہی ہیں جو نہ غلو کرتے ہیں اور نہ دشمنی کرتے ہیں، اور ان کے شیعہ ہیں اہل بیت علیہ السلام کے متعلق وہی کہتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے خود اپنے لیے کہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اہل نجات۔ اوکے، تو یہ کئی شیعہ ذاکرین جو ہیں، یہ میرے 20 کوسچنز ہیں، آپ نے ساروں کے جواب دیں گے مجھے۔ کئی شیعہ ذاکرین کا میں نے سنا ہے، ہاں، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو آگے ایک بندہ چل رہا تھا دریا، انہوں نے جو سمندر راستہ کھولا، وہ علی علیہ السلام تھے، تو یہ غلوف کے درجے میں نہیں آتا؟ مجھے نہیں معلوم بھائی، نہیں، یہ اگر کوئی اس کا کوئی حدیث تو میں نے نہیں دیکھا، اگر ہوتا تو میں دیکھ لیتا۔ تو یہ شیعہ ذاکرین کہتے ہیں، ہاں شیعہ ذاکرین کہتے ہیں نا، ان سے حدیث مانگیں کہ کس کتاب میں یہ لکھا ہے۔ دیکھیں وہ اگر بہت ساری کتابیں ہیں، اسماعیلیہ اکثر غالی ہوتے ہیں، اسماعیلیہ بحرہ یہ لوگ غالی ہوتے ہیں، ان کے کچھ احادیث جو ہے نا یہ لوگ ادھر ادھر سے یا نصیریہ وغیرہ، تو ان کے احادیث وہ تو حجت ہے نہیں۔ تو یہ اگر کوئی بھی چیز آپ اہل بیت علیہ السلام سے نسبت دے دیں، جو دیکھیں جو بھی چیز آپ اہل بیت علیہ السلام سے نسبت دے دیں جو انہوں نے نہیں کہا ہے، خود اپنے آپ کے متعلق نہیں کہا ہے، آپ اپنے عقل سے بنا دیں، آپ اپنی فکر سے بنا دیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ افتراء علی اللہ ہے، یہ قول وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ہے۔ تو یہ فسق عظیم ہے، یہ کفر کے انسان کو کافر بنا لیتا ہے، اور یہ غلو ہے۔ جی مزید بولیں۔ اور خطبہ نمبر 108 ہے میرا خیال، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، ناج البلاغہ کا، اس میں علی علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی تربان بھی مقرر نہیں کیا، وہ علی تو فنا ہونے والی ہستی ہے، تو اللہ سے مانگنا۔ جی بالکل، اللہ سے ہم کوئی ہم نہیں کہتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے نا، اللہ سے مانگنا بالکل اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے لیے ہم نماز، کون شیعہ ہے، کوئی شیعہ ہے جو اللہ سے دعا نہ کرے؟ وہ جو اللہ سے دعا نہیں کرتا وہ تو کوئی کافر ہوگا، وہ یا کوئی کہتا ہے کہ اللہ سے نہ مانگو، ہم تو نہیں کہتے اللہ سے نہ مانگو، ہم سجدہ کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، نمازیں پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ہم توبہ کرتے ہیں کس کے بارگاہ میں؟ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی اور سے نہیں مانگ سکتے، کسی اور سے مانگنا شرک ہے۔ اگر کسی اور سے مانگنا شرک ہوتا تو پھر سب سے مانگنا شرک ہوتا نا، پھر آپ کسی سے نہیں مانگ سکتے، کسی سے نہیں مانگ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اللہ سے مانگتے ہیں، جی بالکل اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ نے جو اسباب پیدا کیے ہیں، اسباب پیدا، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قدرت دی ہے کہ اگر وہ ایک مردہ کو زندہ کریں تو وہ زندہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ برکت ان کے خاک پا میں رکھا ہے کہ خاک پا ان کا باعث شفا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے پاس ایک بھائی صاحب تشریف لائے، مصطفیٰ بھائی کو لے لیتے ہیں۔ جی یا مزید ختم ہے آپ کے بعد یا مزید بھی بات ہے آپ کی؟ نہیں، میرے 20 کوسچنز ہیں، اور بھائی 3-4 تو ہو گئے، مزید 1-2 کر لو۔ چل نہیں، اسی خطبے میں انہوں نے اینڈ پہ کہا ہے کہ علی تو فنا ہونے والی ہستی ہے، اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ علی علیہ السلام فنا کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے جانے والے نا، فنا سے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ فنا کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بالکل آپ بھی فنا ہو جائیں گے نا، آپ فنا ہو جائیں، موت کے بعد زندگی نہیں ہے، آپ مجھے بتاؤ، موت کے بعد زندگی نہیں ہے؟ یہ بات ہے، جی ہاں، موت کے بعد آپ جو ہے نا، آپ اتنے گناہ کار ہیں، آپ نے پتہ نہیں کون کون سے گناہ ہیں دنیا میں جو آپ نے نہیں کیا ہے، کہ نہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں یعنی؟ جی صحیح بات ہے، ہر کام آپ نے کیا، صحیح ہے، دیکھ ہر وہ کام آپ نے کر لیا، سب کام کیے نا آپ نے۔ تو آپ بھی مر جائیں نا، مرنے کے بعد زندگی ہے آپ کی، تو یہ جو فنا کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ موت کے بعد ختم، موت کے بعد ختم نہیں، اس دنیا میں وہ ظاہری طور پہ نہیں رہیں گے، جیسے میں اور آپ نہیں رہیں گے نا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل وہ ان کی وجود ہی نہیں ہوگا۔ اوکے میرے بھائی، یہ مصطفیٰ بھائی کا